کہ نماز میں صف کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، صف کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کیا عذاب ہے۔ اور اسی طرح پھر سوال ہے، چند لوگ نماز میں اپنا صف سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اپنے پیروں کو پھیلاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز صفوں کی درستگی بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے تو دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر آپ فرماتے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ اے لوگوں صفوں کو درست کرو، صفوں کی درستگی سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست نہیں ہے تو نماز ناقص ہے، نماز مکمل نہیں ہے، تو اس میں کچھ کمی ہے، خامی ہے۔ تو اسی لیے صفوں کو درست کرنی چاہیے۔ صفوں کو اگر درست نہیں کریں گے تو اس کا کیا عذاب ہے، یہ بھی سوال کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفوں کو تم درست کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اور فی بعض روایہ بین قلوبکم، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صفوں کو تم درست کرو، اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے گا، اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا، الفت و محبت ختم ہو جائے گی، نفرت، عداوت، دشمنی یہ پیدا ہو جائے گی۔ آج ہماری امت میں جو کچھ انتشار ہے، اختلاف ہے، یہ سب اسی صفوں میں درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اسی لیے صفوں میں درستگی بہت اہم ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیسے صف بندی کیسے کرنی چاہیے، صف بندی کیسے فالو کرنا چاہیے، یہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اس طرح صف باندھو جس طرح کے فرشتے صف باندھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، فرشتے کس طرح صف باندھتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، فرشتے اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں، پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف مکمل کرتے ہیں، پھر تیسری صف مکمل کرتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا یتراصون، اور فرشتے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صف کیسے باندھنا چاہیے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں، پہلی صف ہونے کے بعد دوسری صف، دوسری صف مکمل ہونے کے بعد تیسری صف، چوتھی صف، اس طرح ہم مکمل کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، صفوں میں خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بعض روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تذروا فرجات للشیطان، صفوں کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑو، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، پیروں سے پیر، کندھوں سے کندھا لگا کر مل کر کھڑے ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرشتے اسی طرح صف باندھتے ہیں۔ خالی جگہ ہونے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح وہ صفوں کے درمیان داخل ہو رہا ہے، صفوں کے درمیان گھس کر داخل ہو رہا ہے۔ جب کبھی دیکھتا ہے کہ وہ صفوں میں کچھ خالی جگہ ہے تو وہ صفوں کے درمیان گھس رہا ہے، داخل ہو رہا ہے اور نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی لیے تم خالی جگہ مت چھوڑو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، صف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کنارے کھڑے ہونا بہت پسند ہے، صف جو ہے درمیان سے بنتی ہے، لیکن کچھ لوگ کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آخر میں کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ نہیں، درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا صلاۃ لمنفرد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کی کوئی نماز نہیں ہے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ چیئر میں بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہاں آخر میں نہیں، آخر میں ڈالے ہیں آرام کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں، لیکن جب صف بنے گی تو بالکل وہ چیئر لے کر یہاں آ کر بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی ہو جائیں، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہیں بیٹھ کر پڑھیں گے، ایسا نہیں، تنہا نماز نہیں، صف کے ساتھ مل کر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اس کا ہم خاص خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بھی سوال کر رہے تھے، ہاں،
کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صف میں خالی جگہ ہوتی ہے، اگر کچھ خالی جگہ ہو جائیں تو کچھ لوگ اپنے پیروں کو پھیلاتے ہیں اپنے پیروں کو، ٹرائنگل شکل جانتے نا، ٹرائنگل، تو اس طرح دونوں پیروں کو پھیلا دیتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے. آپ اپنی جسامت جتنا ہے اسی حساب سے پیر پھیلائیے. اگر صف میں کوئی خلا پیدا ہو جائیں، خالی جگہ ہو، تو اشارہ کریں بازو ٹھہرنے والے کو کہ تھوڑا آگے آ جاؤ، یا اس کو کھینچ سکتے ہیں تھوڑا سا، تو اس طرح کھینچ کر اس خالی جگہ کو پر کر لیں. لیکن بالکل پیر پھیلانا یہ درست نہیں ہے، اس سے آپ کو بھی تکلیف اور دوسروں کو بھی تکلیف. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اشارہ کر کے آپ اس صف کو مکمل کر لیں. یہ ہے صف بندی کے تعلق سے سوالات کے جوابات.